وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بواجب الصلوات. سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض ہے کہ اللہ تو تمام عزاداراں دا اس مقام دے ٹر آیا اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماوے اور بانیان دا فرش عزا بچھایا پڑھن والیاں دی پڑھائی بھی اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماوے اور جنہاں دوستاں نے اساڈے ذمہ دعائیں لائی ہیں یا اساڈے ذمہ نہیں لائی ہیں اپنے دلاں دے وچ رکھ دین تمام شرعی حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماوے اور امام زمانہ دا جلد از جلد ظہور فرماوے اور رسا کو حقیرہ کو دی زیارت دے قابل بنن دی توفیق عطا فرماوے. ان تمام دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے دوستو بھراؤں بزرگوں، میں تمہارے سامنے قرآن مجید دی معروف اور مشہور آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتے ہیں جس دے وچ اللہ دی ذات پہ فرمیندی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں جنہ کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت دی خاطر پیدا کیتے ہیں. یا بھائی تفسیر دے وچ ایک ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا معنی یہ کرنے لیعرفون. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں انسانہ کو اور جنہ کو اپنی معرفت دی خاطر پیدا کیتے ہیں. تو دوستو براؤ، آج تو الحمدللہ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، گرمی ختم ہو گئی ہے تے ہن اتنے روایت تھی گئے سپیشل سارے خطبہ کو آدھے ہیں اور میں کوئی بھی آدھے ہیں بھی تھوڑا تھوڑا نال بولیا کرو کہ ہون تا بولن دی عادت بھی پے نہیں بننی چاہیے. جو 7-8 دیوانہ گزر گئی ہیں ہون تو کم از کم عادت پے بننی چاہیے. چلو اگلے سال تک بات بھول بن جائے بات منڈو کھاتا شروع ہو رہے تو کم از کم ہون تو بولن دی عادت ہونی چاہیے. تھوڑا تھوڑا نال بولو تاکہ عبادت دے وچ اضافہ تھی جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میرے واجب الاحترام سامعین، کل یا پرسوں دی مجلس دے وچ میں عبادت دا معنی دسا ہے. جڑے کوئی نویں دوست آئے بیٹھے یا جنہوں کو بھول گیا ہوئے تو انہاں دے واسطے ولا میں تھوڑا جو معنی کیتی ونجا تاکہ اپنی گال کو اگاں چلا سکاں. عبادت دا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیتے اور جنوں کو پیدا کیتے کس واسطے کہ میری عبادت کریں. عبادت دا معنی اور ترجمہ یا تفسیر یہ ہے کہ او کم جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دا قرب حاصل کرن دی خاطر کیتا ونجے تو اس کو آدھن عبادت. اور او کم جنہ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے اپنے نبی دی زبانی یا اپنے خلفاء ائمہ طاہرین دی زبانی تو اس کام کو رک دے ونجو اور آکھے ہوئے کام کو کریں دے ونجو تو انہی دا نا عبادت ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے نہیں جو عبادت دا نہ آوے تے بعض مومنین یا بعض جوان دوستاں دے ذہن دے وچ آوے دے بے مولوی وقت آدھا پہ عبادت دا اے اکسی مسلح تے چڑھ کے بیٹھے رہو یا مسجد دے وچ یا گھر دے وچ بس مسلح تو علاوہ آیا ساڈا کوئی کم کو نہیں باقی. نانا میرا بھرا عبادت دا ایمانی نہیں ہے. کل پرسوں میں مثال بھی شاید لیتی آئی اور آج ایک بڑی مثال دے نال میں اپنے دوستوں بھراواں کو سمجھانا چاہنا کہ عبادت او کو آدن صبح دے ٹائم نماز پڑھ کے قرآن مجید دی تلاوت کر کے ناشتہ کر کے جیڑے بندے دی جیڑی ڈیوٹی ہے کوئی اپنی ملازمت تے پیا ویندے کوئی اپنی مزدوری تے پیا ویندے کوئی اپنے کھیت دے وچ اپنے کھیت کو پانی لاون پیا ویندے اے سارے کام اس ٹائم عبادت ہو سکدے کہ جے ویلے بندہ نیت چ کرے کہ میرا اللہ میں مزدوری کرن ویندا پیاں میں اپنی سروس تے ویندا پیاں 8 گھنٹیاں دی یا 10 گھنٹیاں دی میں ڈیوٹی بھگ دیساں اور ایندا نیم بدل یا ایندی جیڑی میں کو تنخواہ مل سی اس دے نال میں اپنے بچوں دا پیٹ پلیساں اور اپنا پیٹ پلیساں. پیٹ پالن کو بعد ساکو جیڑی طاقت نصیب ہو سی اس طاقت دے نال اساں تے اللہ دی عبادت کر یا علی اساں تے اللہ دی عبادت کر سکسوں. اگر اے نیت تھی گئی ہے نیت کیتی سے چاہ تو اسے کو عبادت آکھیا ویندے. اگر نیت نہ کرے سوں تو کم وقت بھی اوہی بننے مزدوری کر کے وال آساں تو وال بھی تنخواہ مل ملنی ہے. اگر فصل کو پانی دے کے وال آساں تو وال بھی فصل تیار تھی ونجنی ہے. اگر ہل چلا کے آساں تو وال بھی زمین تیار تھی ونجنی ہے. لیکن گل صرف نیت دی آنی پئی ہے کہ اگر نیت کر کے انسان کہ میرا اللہ ایک کام تیری رضا دی خاطر اور تیرے قریب ہونے دی خاطر پیا کرے نا تو وہ کام عبادت میں شمار ہے. صدقہ صدقہ وہ کام عبادت میں شمار ہو ویسی. تو کوشش کی کرو گناہ تو علاوہ گناہ تو بھی اپنی جگہ دوتے بچن دی کوشش کی کرو. گناہ تو علاوہ جیڑا کام بھی کیتا کرو اس دے وچ نیت کیتی کرو کہ میرا اللہ اس کام دے وچ تو راضی ہوئے تیرے قریب تھی ونجو تاکہ وہ کام کیا تھی ونجے عبادت دے وچ شمار تھی ونجے. اے مختصر ٹائم دے وچ مختصر جیاں عبادت دا معنی اگر خود سمجھو. میں اگے بھی کئی باری اعلان مول سے مونی قبلہ میرے واسطے اعلان کر چکے ہیں بے کئی دوست دا کوئی مسئلہ ہوئے یا اس تقریر دے وچ کوئی گل سمجھ نہ دی ہوئے رہ ویندی ہوئے تو میں بات دے وچ بھی حاضر ہونا یا رات کو بھی حاضر ہونا. جس ٹائم آمنا چاہو آ کے میرے کو پوچھ سکتے ہو میں حاضر خدمت ہونا. ماشاءاللہ. لیکن صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھی کیا معنی عبادت اور اگو تو کو دسنا چاہنا اقسام عبادت کیا ہیں کتنے قسم دیاں عبادت ہونی ہیں. رسول خدا دی ذات فرمائیں ہے کہ ان قوما عبد اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جڑی لالچ دی وجہ تو اللہ دی عبادت کریں دیئے تو انہ دی عبادت اینے ہے جی میں ایک تاجر عبادت کریں دے. ایک تاجر کم کریں دے کس چیز دا کم مثلا کہیں چیز دا کم لا رہے کہ وہ اپنی چیز کو مال کو تیار کریں دے کہ میں مال ون کے بجیساں اس دن زر مبادلہ گن کے آساں پیسہ گن کے آساں. کچھ لوگ اس قسم دی تجارت کریں اور ول دوسری قسم اے کہ ان قوما عبد اللہ رہبتاً کہ کچھ قوم کچھ لوگ اللہ دی عبادت کریں لیکن اللہ دے خوف کی وجہ تو اس کی عبادت کریں. فتل کا عبادت العبید اے غلام علی عبادت ہے. غلام علی عبادت کینے ہوں دیئے کہ جینے بھی غلام کو اپنا مالک آہدے اور غلام چاندہ پیا ہوں دے نوکر چاندہ پیا ہوں دے کہ میں اپنے مالک کو راضی کران تو اے لوگ بھی عبادت کریں صرف اس قسم دے واسطے لالچ کے ہوں دیئے کہ سارا مالک راضی ہو بنے.
ایتھی کے دوسری قسم اور وطریجی قسم فرمینن کہ ان قومن عبداللہ شکرن فتلکا عبادت الاحرار کہ ایک قوم ہے ایک لوگ جنہیں عبادت کرینن کس چیز دکھاتر اللہ دے شکر دکھاتر فتلکا عبادت الاحرار اے ہے آزاد بندیاں دی عبادت اور اسے عبادت دا نا ہے کہ جڑی محمد و آل محمد عبادت کر کے گئے اسے واسطے امام علی علیہ السلام فرمینن صلوات پڑھ لو محمد مولا علی علیہ السلام کیا فرمینن کہ الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک اے میرا اللہ میں تیری عبادت تیری جنت دی لالچ دی وجہ تو نہ کرینا ولا خوفا من النار اور نہ ہی میرا اللہ میں تیری عبادت کرینا تیری جہنم دے خوف کی وجہ تو ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ اے میرا اللہ میں عبادت تیری کرینا تا اس واسطے کہ میں تے کو لائق عبادت سمجھنا نعرہ حیدری میں تے کو لائق عبادت سمجھنا اس واسطے میں علی تیری عبادت کرنا آیا اس علی کو جنت دی لالچ ہے کہ جس دے بچلے جوانان جنت دے سردار ہوئے اور خود علی قسیم النار والجنہ یعنی جنت اور جہنم دا تقسیم کرنا ہوئے نہیں ہو سکتا کہ جنت دی لالچ دی وجہ تو امام علی علیہ السلام خدا دی عبادت کریں اور وقت جنہیں خود جنت اور جہنم دے تقسیم کرنے والے ہیں آیا اے تھی سکتے کہ وہ جہنم دے خوف کی وجہ تو اللہ دی عبادت کریں دے نہیں اے بھی نہیں تھی سکتا بلکہ اگر پوچھا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کو کہ اے میرے مولا فرماؤ تسا اللہ دی عبادت کیوں کریں دے کہ نہیں اللہ کو ڈٹھے وے تو مولا علی فرمینن کہ میں آج تک اس اللہ دی عبادت کیتی بھی نہیں کہ جے کو اکھی نال نہ دیکھ چکا ہوں نعرہ حیدری میں جس اللہ کو انہا اکھی نال ڈٹھا نہ ہوئے میں اس اللہ دی عبادت نہ کرے گا وقت پوچھنے نے پوچھا مولا فرماؤ تو صحیح آیا انہیں زہری اکھی نال مولا فرمایا نہیں اللہ انہا زہری اکھی نال نہیں بلکہ دل دیا اکھی نال دیکھن دی چیزیں دیکھ کے اس کی عبادت میں علی کرنا سوال کیا ہویا سن چکے ہو شاید بعض دوستان پڑھ بھی چکے ہو اس چیز کو کہ ساری رات امام علی علیہ السلام عبادت دے وچ مصروف ہوندے ہیں اور روایات کے مطابق مل دے کہ 1000 رکعت روزانہ دی مولا علی علیہ السلام واجب تو علاوہ پڑھتے ہوئے ہیں کتنیاں 1000 رکعت نماز روزانہ تے اسا بھی انہیں نے منن والے ہیں تے انہاں دی 1000 رکعتاں واجب تو علاوہ اور ساری 17 رکعتاں واجب اگر اوہی پورے نہ ہوئیں تو وقت اسا آیا مومن سلوامن دے حقدار ہیں یا کوئی نہ جی ہونے یہ گال تھی نہیں پیجے رضا کے رہنوے تو اندر میرے کل کمرے دے بیٹھے ہیں کہ مول صاحب آخری بارہ جیڑا سامان کی پڑھ دے ہیں رات دے 11 بجے اتھا مجلس شروع تھی نہیں ہے اور کم از کم 3 بجے تک مجلس ہوں دیئے آیا چوکھے مومن مثال دے طور پہ 500 مومن ہو گئے اتھا سنن والا تو کتنے مومن ہیں جنہیں نماز صبح دی پڑھ کے سمجھے ہو سن جی 500 جو 5 مومن نکل کو سن کی جنہیں نماز پڑھ کے سمجھے ہو من ازاداری حسین ازاداری امام علی اپنی جگہ دوتے سر اکھی دوتے لیکن آیا جن پر نماز چک منجے اس ازاداری دا ساکو کوئی فائدہ ہو سی کوئی فائدہ کوئی نہ ہو سی بڑا سوکھا آگ دیتا میں نے سٹیج دوتے بہ کے جی نماز دی قضا ہے تے مجلس دی قضا کوئی نہیں تو علیہ علاقے جی کلیہ چل دے جی کوئی نہیں چلتا پتہ نہیں سارے علاقے تے ڈھیر سارے
خطبہ حضرات ذاکرین نظام آگ چھوڑنن بھئی مجلس دی قضا نہ کرے نماز دی قضا کر چھوڑو کوئی مسئلہ کو نہیں کدی عزاداری دا مقصد بھی اسا توجہ کیتی ہے یا کوئی نہ کہ عزاداری دا مقصد ہے ایو ہے کہ جس مقصد دے واسطے امام حسین علیہ السلام اپنی اہل بیت کو نال لا کے ٹور پائے ہیں انہوں نے ایو مقصد ہے بے رونا تے رواونا تے بس نہ کوئی واجب دی گل تے نہ کوئی مستحب دی گل نہ میرا دوست نہ میرا بزرگوار نہ میرا مومن اور مسلمان میرا کدی اس دھوکے دے وچ نہ ہوئی بلکہ اپنے واجبات تے اوتے عمل کرے سے تو ود بن کے اس آزاداری دا بھی کوئی فائدہ ہو سی ورنہ جتنی آزاداری کر جب تک اپنے واجبات پورے نہ ہو سن کوئی آزاداری دا فائدہ کو نہیں کسی عالم دین کو لو کسی بزرگ کو لو کسی مجتہد کو لو کسی حتی معصوم کو لو بن کے پوچھو کہ مولا اسا تواڈے آخر ہوتے عمل تا نہیں کریں دے لیکن تواڈے آزادار بہو ہیں وڈے آزادار ہیں سارے علاقے تو سارے تو وڈا آزادار کوئی کو نہیں تا اگر جواب مل سی تا ایو مل سی کہ تواڈی آزاداری صرف تواڈے واسطے تواڈی آزاداری ساکو کوئی فائدہ دیون والی کوئی نہیں اور تو کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو سی کیوں اس واسطے کہ اسا خود مولا امام حسین علیہ السلام نہ فرمیسن کہ میں جو ڈاوی الدمہار دیگر دے ٹائم اپنا سجدے دے وچ سر کٹایا تے کو میں بے نمازے کو قبول کرے نا اور تیری اللہ دی بارگاہ دے وچ سفارش کرے نا آیا ہو سکتے ہیں انہوں کو کئی باری میں بھی آ چکا تو سب سن چکے ہو سو آیا انہوں کو اپنے بھیڑ بھرا اپنی اولاد پیارے کوئی نہ لہذا کسے بندے کو یہ موقع نہ دیو کہ جیڑا سٹیج تے آ کے نعرہ لا ونجے کہ نماز دی قضا ہے مجلس دی قضا کوئی نہیں اور جرت کی دی کرو اللہ تعالیٰ حق والیاں دے نال ہے اے نہ سوچا کرو کہ ایسا کرنے ہے کیا کرے سو نہیں جب ہک تو کو اگر توفیق تھی پوے تو سا حق دی خاطر اپنے آپ کو بلند کر چھوڑو حق دی آواز بلند کر چھوڑو تو یقیناً کہہ پائے تے دل دی وچ بھی یہ آواز ہو سی او بھی ممکن ہے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوئے ہوئے کہ میں بھی کلہ پیا ود ہک ہوندے تو یارہ تھی ویندرانن اسی طریقے نال حق دی آواز بلند کرے سو تو سٹیج تے کھڑے بندے کو کم از کم اتنا پتہ لگ ویسی اتنا کوئی حالات زیادہ ضرور بیٹھے ہوئے جیڑے حق دے پرچاری ہیں اور حق دے سنن حق دے پرچاری اور حق دے سنن والے ہیں لہذا عبادت دی گل پیا کرے نام ائمہ طاہرین دی سیرت دے مطابق بھی یہ چیز مل دی ہے کہ جو ہی نماز دا ٹائم یا اللہ دی عبادت دا ٹائم شروع تھی گیا توقع تھی ویندائی امام دے چہرہ مبارک دا رنگ تبدیل تھی ویندائی لوگ پوچھنا مولا کیا ہو گیا تواڈے چہرے دا رنگ کیوں پیا تبدیل تھی وے توقع فرماوینا امام فرماوینا جیڑے امام کو لی سوال کیتا ونجیا اوے امام فرماوینا تو کو پتہ نہیں کہ الہی عدالت دا ٹائم تھی وڑا لے اللہ دی حاضری دا ٹائم تھی وڑا لے من قلت زاد و بود سفر وقت فرماوینا سفر بہت زیادہ لمبا ہے تے زاد راہ سالے کو لو بہت تھوڑا ہے زاد راہ سالے کو لو بہت کم ہے اور تھوڑا ہے جیلے امام فرمینے پائے ہوئے تول ساکو تو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آج جوانی دے وچ موت آ بھی ونجے فرشتہ اسرائیل پہنچ بھی منجے تایا اسا بھی ایجو جملہ کنی ذہن سوچے یا کوئی نہ یا اسے چیز دے ہوتے بھلے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے جی چلدا پہ کھاتا اسا تہائیں حال جوان بد بڑھے پا آسی تے توبہ کر گنسوں تے اللہ دی عبادت کر گنسوں بالکل لگ دے سکوت چھا گئے گا حل موقعی بن گئی ہے میرا برا اگر میں طالب علم ہونے میں میرا بزرگ اگر میں طالب علم ہونے گل نہ کرے سن تب یہ کون نہ کرے سن لہذا میں اپنے ماما بھیڑی کو بھی اپیل کرے سا کہ جتنا کچھ بھی تھی سکے خود بھی جنہوں کو اپنا نمونہ جان رہے ہیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں دی زندگی اپناون دی کوشش کروں
تاکہ سیدہ ساری سفارش فرما سکے. سیدہ ساری سفارش فرما سکیں. توات ایو ایک واقعہ ذکر کر کے تو رضامت تمام کراں کہ ایک والی واقعہ ہے کہ وادی السلام دے وچوں امام علی علیہ السلام پہ گزرتے ہیں. گزرتے مولا نے اہل قبور کو سلام کیتا اور سلام دا جواب پاتا اور وقت انہوں کو پوچھا کہ اے لوگاں، اے صاحب قبور، فرماؤ تاری او دنیا کیویں تو نال پہ گزر دیے، کیویں اتھا ٹائم پہ گزر دے. توات مولا فرمینن اگر انہاں لوگاں کو اجازت ہوئے ہاں تو وقت کیا ہو گیا؟ اے لوگ آکے ایو کو جی آکھنا کہ ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین سفر دا سامان تقوی ہے. بہترین سفر دا سامان تقوی ہے. تقوی دا معنی مختصر طور تے ایو کو جائے کہ اپنے واجبات کو انجام دینا اور اپنے حرام کما کو بچن دا نا تقوی ہے. اگر اسی تفصیل دے وچ جایا ونجے تو ڈھیر سارے مجلسہ صرف اسے تقوی دے نا دوتے بھی پڑھیا جا سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ کچھ پیادا کہ اپنے واجبات دوتے عمل کرنا اور حرام کما کول بچن دا نا تقوی ہے. اور وقت قرآن مجید دے وچ کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید بھی متقین واسطے ہدایت بن گیا. قرآن مجید بھی متقین دے واسطے ہدایت بن کے آیا. آیا جو تقوی اس نے تو حاصل کر سکتے یا کوئی نہ. اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ فقط اور فقط قرآن مجید دے تو اگر ہدایت کر سکتے ہیں تو متقین اشخاص اس تو ہدایت کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ لو محمد والی. بعد مولا آگے فرمائیں کہ اے اہل قبور، توجہ نہ سماعت فرمائے سے فرمان، اے اہل قبور، او ماڑیاں، او اچھیاں اچھیاں کوٹھیاں، او اچھے اچھے بنگلے جڑے بنوائے ہوئے تساں چھوڑ کے آئے گئے اتھو تھوڑے غیر پرانے، اور جنہ اولاداں واسطے یا جنہ بیویاں واسطے سارا کچھ کریں دے ہوئے، او بیویاں کسی ہور نال شادی کر کے زندگی پیاں گزرینیاں اور وقت وہی جائیداداں دیتے لوگوں غیرہ نے قبضہ کر کے دے. دسو تواڈے کمے کیڑی چیز پہ قبراں دے وچ آندی ہے؟ میری گل دی سمجھ آ نہیں پئی نا کہ تواڈے کمے قبراں دے وچ، تواڈے کمے قبراں دے وچ کیڑی چیز پہ آندی ہے؟ توقع مولا وہ جملہ ارشاد فرمینن کہ ان خیر الزاد التقوی، کہ اگر انہاں لوگوں کو جرت ہوندی، اجازت ہوندی بولن دی، توات وہ آکھنا کہ صرف اور صرف تقوی جڑا ہے سارے کمے پیاں دے اگر وہ ہوئے ہاں تاں. وَإِلَّا اگر تقوی کوئی نہیں، کوئی چیز بھی کوئی نہیں، واجبات دوتے عمل بھی کوئی نہیں، محرمات تو بچن والی گل بھی کوئی نہیں، تو جتنی عزاداری کر گنو اس دا اس سے دنیا دوتے نیکی تو جزا تا مل ویسی، یا عزاداری تو علاوہ جیڑا بھی نیک کم کرے سو اس دی جزا اس سے دنیا دے وچ مل ویسی. لیکن احادیث کے مطابق آخرت دے وچ ساڈا کوئی حصہ کوئی نہ ہو سی. صلوات پڑھ لو محمد والے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بس دوستو براو عرض یہ کرنا چاہنا کہ اس سے عبادت دی خاطر، اس سے اسلام اصالے تک پہنچاون دی خاطر مولا امام حسین نے وطن چھوڑا، اور صرف آپ وطن نہیں چھوڑا. تواڈے ذہن دے وچ یہ چیز ہے کہ عصمت دیاں پلیاں بیبیاں کو بھی نال لا کے ٹر پین. وطن نہیں ڈٹھا
بھئی وطن کو جو پیا چھڑینا چلو آخری حج تک کیتی ونا نہیں وقت حج کو بھی عمرہ دے وچ تبدیل کر کے مولا ٹر پین اور وقت کربلا دے وچ آ کے ساکو دسیں دے ایجو رہ گئے کہ لوگوں کو آکھے نے جویلے دشمنوں دے سامنے این دشمنوں کو خطبے دے وچ ارشاد فرمائے نے کہ اے لوگوں دسو کیا میں تہاڈا دین تبدیل کیتے کیا میں تہاڈی شریعت تبدیل کیتی ہے تو سارے مل کے آدھے نہیں مولا نہ تے دین تبدیل کیتے نہ تے کوئی شریعت تبدیل کیتی ہے تے وقت مولا فرمائے دسو میری جان کو قتل کیوں کریں دے میں کو کیوں قتل پہ کریں دے میں وقت فرمائے سارے عرض کریں دے یک زباں ہو گے بغضاً لأبیک تیرے باپ دے نال دشمنی دی وجہ تو اساں تے کو شہید پہ کریں کرائے دے قاتل ہیں کسے رحم نہیں کیتا کیڑا مقصد ہی کیا ہیں میں اس کی ایک تقریر دے وچ بھی یہ گل کیتی ہے کہ مولا نے اے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرن پیا وینا بلکہ نہیں مولا نے فرمائے مثلی لا یبایع مثلا میرے جھیاں یزید جھیدی بیعت نہیں کر سکتا کیوں نے فرمایا کہ یزید کی بیعت میں نہیں کر سکتا کیوں اس واسطے کہ یزید ایک شخص کا نام ہے اور یزیدیت ایک مشن اور معیار کا نام ہے اور ایک اصول کا نام ہے اس واسطے امام نے بھی فرمائے میں یزید کو ختم نہیں کرنا بلکہ یزیدیت کو ختم کرنے تاکہ اسلام دا بول بالا راوے اور حق دا منہ کالا راوے اس واسطے میں حسین اتنے قربانیاں دیتی ہیں تو بس دوستو براو آج گزریں دے بیٹھو 8 کے دیوار صرف اور صرف 2 دیوارہ نام مہمان رہ گئے حسین جتا بھا بل دیے جہاں ہوا جل دیے اسد 2 دیوارہ تو بعد محرم گزار کے گھر بن باسوں میں سا محرم منائے ہیں گزار آئے ہیں لیکن کہیں سوچ گنے میرے بھراو کہ اس محرم تو کوئی 10 دیوارہ دی مجلس تو کوئی سبق بھی حاصل کر رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی تھا یا کوئی نہ ٹھیک ہے رومنا رواونا بھی اپنی جگہ دوتے عبادت ہے اللہ تعالیٰ اے عبادت بھی ساری قبول فرماوے لیکن اس دے نال مزہ اے ہے کہ روزانہ نہیں اگر 4 دیواروں تو بعد 5 دیواروں تو بعد ہر بندہ ایک سبق یاد کر کے بنے تو بانیان دا خرچہ کیتا اور پڑھنے والے دی پڑھائی اور تودا اپنا ٹائم لگا بھی سجایا تھی سے انشاءاللہ تو بس حضرت عباس کو بڑیاں دعائیں دے نال مولا علی علیہ السلام نے خدا کو لو گھدا بڑیاں خوشیاں منائیاں گئیاں وقت گزردا گیا حضرت عباس جوانی چڑھ پے جوانی دے ٹائم ہر ماں پیو دے دکھ ٹل وینن اور ماں پیو دیاں سوچاں تبدیل ہو وینین لیکن جوانی چڑھیا عباس تے رتاں بدل گئیاں زمانے بدل گئے کیا ہو گیا 10ویں دی کربلا دے وچ پہنچ گئے 10ویں دی رات ہو گئی حضرت عباس علیہ السلام 10ویں دی رات کو اپنے بھرا حسین دے نال خیام دے اردا گرد چکر رہندے رہ گئے اور او بیبیاں جیڑیاں عباس دے پہرے دے وچ سکون نال سمدیاں ہیں اج آخری رات سکون دی نیندر سوتیاں ہوئیاں کیوں اس واسطے کہ 10ویں دی دیوار تو بعد جتھاں حضرت عباس علیہ السلام الحافظ والحفیظ دیا آوازاں لا کے جاگ دے راندے ہیں پارے دیندے راندے ہیں اتھا یاری دی رات ٹوٹیاں ہویا اور جلیاں ہویا خیمہ دیا چوپاں چاہ کے زینب و ام کلثوم آوازاں لیسن الحافظ والحفیظ
الحافظ والحفیظ دیا آوازاں زینب ام کلثوم لیسن لیکن لیسن کس طریقے دے نال بن چادرہ بھی حسین انہوں بھائیاں دیاں اور اپنے قریبی دیاں اور اپنے رشتہ داراں دیاں لاشاں بھی حسین شہر حضرت زینب نے آکھیا ہو سی نا عباس برا میری چادرہ دا ضامن برا آج تو سم گئے اسا خود پارے ودیاں نے او حضرت عباس کہ جنہ کو عمومی ساری سرائکی زبان دے وچ جلالیاں اللہ پیر آکھیا وینے کہ بہت جلدی ساری گل سن رہن ایک واقعہ ایک عالم دین کو میں سنے اور چاہنا کہ وہ تواڈے گوش گزار کر چھوڑا وہ واقعہ کیویں ہے وہ عالم دین پہ فرمینے ہیں کہ اساں زیارات تے گئے ودے آسے زیارات دے دوران اساں ڈٹھے ایک عورت آئیے مستور آئیے اپنے موئے ہوئے بچے کو چاہ کے گھن آئیے اور مزار دے ایک پاسے آ کے سما چھوڑے سے اور ود حضرت عباس تو خطاب کر کے عرض کریں گے مولا میرا زندگی دا سہارا ایو ہکو میرا پتر ہے میں تواڈے کو نہیں بچے کو گھن کے آئی ہاں تاکہ اللہ دی بارگاہ دے وچوں میں کوئی بچے دی زندگی گھنا کے دیو وہ عالم دین پہ فرمینے ہیں میں کچھ دیر تو بعد ڈٹھے بچے دے وچ حرکت شروع ہو گئی ہے ود میں عورت کو ڈٹھے مستور کو ڈٹھے اصل تو یہ سمجھے کہ انہیں اپنے بچے کو چیسی اور خوشیاں منے دی اپنے گھر گھن ویسی لیکن وہ مستور اپنے بچے دے نزدیک نہیں گئی وقت زری دے پاسے منہ کر کے زری دے قریب مان کے آ دیے مولا عباس میں کو اے فرماؤ میں ایک واری تو کو سدے میری مجبوری تساں انجام دے چھوڑیے میری مشکل حل ہو گئی ہے لیکن حضرت عباس مولا عباس میں تاری خدمت دے وچ ہاتھ مان کے عرض کرینیاں اے فرماؤ جس ٹائم تاری بکریدی سکینہ تو کو سدیدی رہ گئی ہے اس ٹائم جواب کیوں نہ رہے اس ٹائم جواب کیوں نہ میں عنایت فرمایا عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی عزیز او حضرت عباس جڑے 34 سال ترے امامہ دی تربیت پہنے رہ گئے اور بہت مؤدب شخص ہیں کہ جنہ دے بارے امام جعفر صادق علیہ السلام یا میاں ائمہ طاہرین تو بھی ڈھیر ساریاں چیزاں ملدی ہیں کہ جیڑیاں ہون ذکر کرن دا ٹائم کونی لیکن صرف اتنا آدھا کہ جبلے ڈانگی دی صبح ہوئی ہے مہمان مارے گئے جوان مارے گئے بنو ہاشم دی واری آئیے اکبر ٹور گئے علی قاسم ٹور گئے حضرت عباس نے خیمیہ دا چکر لایا اور چکر لاون تو بعد آمین امام حسین دی خدمت دے وچ مولا میں کو بھی اجازت فرماؤ میں بھی جنگ والے پاسے ٹور ونجا تا حضرت امام حسین فرمینن عباس بھرا تو دس تو ہے میری فوج دا علم بردار تو ہے میری فوج دا علمدار اگر تو ٹر گئی ہو تو وقت باقیاں دے نال کے ہو ویسی جیلے مولا نے فرمایا حضرت عباس نے آکھیا مولا او فوج کن گئی ہے کہنا میں علمدار جینا میں علمدار ہاں اس فوج کو سدو جواب نہیں دے دی وہ اپنے فریضہ نبھا کے میدان کربلا دے وچ سم گئے مولا میں کو بھی
حضرت عباس نے عرض کیتا لیکن مولا امام حسین نے قبول نہ فرمایا. بالآخر حضرت عباس علیہ السلام کچھ دیر تو بعد حضرت سکینہ کو لوانن حضرت سکینہ آگے حضرت عباس کی خدمت جلد کریں دیے. چچا جان میرا اصغر بہت پیاس ہے, میرے اصغر واسطے پانی تک گھندو. مختصر کرا حضرت عباس نے امام حسین کی خدمت وچ آ کے عرض کیتا مولا سارے ٹر گئے, میرے تمہیں بچہ دی پیاس برداشت نہیں ہونی. سکینہ بھی آئی کھڑی ہے, علی اصغر واسطے پانی کھڑی منگ دیے. سارے اہل بیت کے بچے خالی مشکیزہ جا کے میرے سامنے کھڑے, اجازت لو میں من کے پانی کیوں. حضرت عباس کو اجازت ملنی, پانی گھنن واسطے ٹر پے. جس ٹائم شط فرات تے پہنچے کیا ہویا, گھوڑے کو اذن دیتے نے دریا دے وچ لہن دا. گھوڑا دریا دے وچ لہ گیا, پانی دا مشکیزہ بھرید گیا. بھر کے جنے واپس ٹرن لگن, ایک واری پانی دا بک بھرے نے, بھر کے پیمن دا ارادہ کیتے نے. ود اہل بیت کی وفادار اتنے ہیں, بچوں دی پیاس یاد آ گئی نے, اٹھے ہی پانی کو میٹ چھوڑے نے اور گھوڑے کو فرمینے گھوڑا تو پانی پی گئے. گھوڑے نے بھی عرض کیتا مولا اہل بیت کے بچے پیاسے. بس سزاداروں نہر فرات تو واپس نکلن تو بعد سیدھا خیام والے پاسے ٹرن کا ارادہ کیتے نے. شامیہ دے جتنا بھی پابندی ہے اس پابندی کو ہٹا کے پانی بھر کے جالے واپس نکلن لگن. اے یہودی اور کرائے دے قاتل لوگ ہیں, ان آنکھیں سارے نے آپس میں فیصلہ کیتے اگر پانی اہل بیت کے خیمے تک پہنچ گیا تاسا جیتی ہوئی جنگ ہر ویسوں, لہذا پانی خیام تک نہیں پہنچنا چاہیے. بس کیا کیتے نے جو ہی حضرت عباس واپس آمن لگن ظالمہ نے ہر پاسوں وار کرنا شروع کیتے, حتیٰ ایک باری یہ تھیا کہ ایک دشمن نے وار کیتا. حضرت عباس کا سجا بازو کلم ہویا. ود کوئی دیر تو بعد مشکیزہ کھبے بازو اجباتا, مجھے دشمن نے وار کیتا, مجھے بازو کلم دوئے بازو جس ٹائم کلم ہو گئے. میں دعا کرے نا اللہ جنہ زیارت نہیں کی تھی انہوں کو زیارت کراوے. حضرت عباس دا ہک جاتے جتھے بازو کلم ہویا اتھے علیحدہ زیارت, ود بیا بازو بئی جاتے کلم ہویا اتھا بئی زیارت. حضرت عباس دا خود جسم اطار بئی جاتے دفنے تیسے واسطے آدارانا جیوے کربلا دے وچ گئے کرو, پوریاں زیارتاں کیتیاں کرو اور سوچا کرو کہ کیویں عباس نے قربانیاں پیش کیتیاں ہیں. بس حضرت عباس نے خیام دو گھوڑے کو آکے دوڑ کیویں کوشش کروں پانی خیام تک لے چلوں. جانے دوئے بازو کلم ہو گئے. ازادارہ نے حضرت عباس توجہ فرماؤ کہ جس ٹائم دوئے بازو کلم ہو گئے حضرت عباس نے وفات و قربان ود کے ہویا. روایات مل دین مشک زین دے اتے رکھی نے, ود خود ٹیک لگ کے مشک کو بچاون کوشش, لیکن ایک ظالم نے تیر کا وار کیتا, مشک پھٹ گئی, پانی لڑ گیا. جی میں پانی لڑیا میں عباس سے امیداں میں ختم ہو گئیاں. ایویں عباس نے امیداں بھی ختم ہو گئیاں. بس آزاداروں آخری جملات ود کے ہویا. میں ایک سوال کریں نہ رانا, تو سائیں دسو خود سارے بہتر جاننے ہو. جیوے ایک سواری
تو سوار ڈھاون لگے یا ایک گھوڑے تو ڈھاون لگے تو وقت کوشش کریں دے سب تو پہلے بازوان دا آسرا تے جیولے بازو نو میں تو وقت کس دے سارے زمین دے آیا بس آخری کورس تو بعد جیولے حضرت عباس نے متھے اقدس ہوتے گورس مارے ایک شامی جیولے گورس لگ گئے اوملے حضرت عباس زین تے سنبھال نہیں سنگے وطزین تو زمین آلے پاسے آنا شروع کیتے نے اور اپنے بھائی کو سلام کر کے آدن ادرے کا خاک میرا برا میں کو سنبھال میں زین تو لے گی میں زین تو لائے گیا روایات تجھ مل گئے حضرت عباس ایویں حضرت عباس و امام حسین ایویں آئے جیویں شکاری شکار دو آدھے لیکن آدھے آدھے آنن عباس علان ان کا سرازاری میری کمر میں زور ٹوٹ گئے عباس میں کیویں تیرے تک پہنچا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي